جب آپ اور آپ کے انصار پر پیاس کا غلبہ ہو گیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی کو بلایا، 30 سوار اور 20 پیادے اور 20 مشقیں ان کے ساتھ کر دیں اور پانی لانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ لوگ رات کے وقت نہر کے قریب پہنچے۔ نافع ابن حلالی جھنڈا لیے سب سے آگے بڑھ گئے۔ عمرو بن حجاج نے انہیں دیکھا تو پوچھا، کون ہے، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تو یہ پانی پینے آئے ہیں جس سے تم لوگوں نے ہمیں محروم کر دیا ہے۔ اس نے کہا، پی لو۔ یہ سن کر نافع ابن حلال نے کہا، حسین اور ان کے اصحاب بھی تو پیاسے ہیں، جب تک وہ پانی نہ پی لیں بھلا میں کس طرح ایک قطرہ بھی پانی پی سکتا ہوں؟ اتنے میں سب لوگ نزدیک آ گئے۔ انہیں دیکھ کر عمرو بن حجاج نے کہا، ان سب کو پانی پلانا ممکن نہیں، ہمیں یہاں اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو پانی نہ پینے دیں۔ نافع بن حلال اور عباس ابن علی نے پیادوں کو اشارہ کیا کہ دوڑ کر مشقیں بھر لیں۔ پیادے دوڑ پڑے، سب نے مشقیں بھر لی۔ عمرو بن حجاج نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ حضرت عباس اور نافع بن حلال نے بھی ان پر حملہ کر دیا اور سب کا منہ پھیر کر رکھ دیا۔ پیادوں سے کہا، نکل جائیں، خود دشمنوں کو روکنے کے لیے ٹھہرے رہے۔ عمرو بن حجاج کے ایک ساتھی پر نافع حلال نے حملہ کیا۔ ہلکا سا زخم آیا لیکن بعد میں یہ زخم پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ انصار حسین مشقیں لیے ہوئے آئے اور آپ کی خدمت میں پہنچا دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عمرو بن سعد کو پیغام بھیجا کہ رات کے وقت ان سے ملاقات کرے۔ دونوں 20-20 سوار اپنے ساتھ لے کر درمیان میں آئے۔ سواروں کو الگ چھوڑ کر انہوں نے ملاقات کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 باتوں میں سے ایک بات منظور کر لو، یا یہ کہ مجھے یزید کے پاس چلا جانے دو اور وہ اپنے اور میرے درمیان جو فیصلہ چاہے کرے، یا یہ کہ مجھے اسلامی حکومت کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر جانے دو، میں اسلام کے ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑوں گا، یا مجھے واپس جانے دو۔ آپ نے ابن سعد سے 3-4 ملاقاتیں کی۔ آخر اس نے ابن زیاد کو لکھا، خدا نے اختلاف کو ختم کیا، حکومت کی بہتری چاہی، حسین اس بات پر راضی ہیں کہ جہاں سے آئے ہیں وہیں چلے جائیں، یا ملک اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر چلے جائیں، یا یزید کے پاس انہیں جانے دیا جائے۔ ابن زیاد نے یہ خط پڑھا اور بولا، یہ خط ایسے شخص کا ہے جو اپنے امیر کا ہمدرد ہے۔ اچھا، میں نے اس بات کو منظور کیا۔ یہ سن کر شمر اٹھ کھڑا ہوا اور تل ملا کر بولا، کیا یہ بات تو ان کی منظور کرتا ہے؟ ارے وہ تو تیری زمین پر اترے ہوئے ہیں، تیرے قبضے میں آئے ہوئے ہیں، اگر وہ واپس چلے گئے تو انہیں بے تحاشا قوت اور غلبہ حاصل ہو جائے گا اور کمزوری تیرا مقدر بن جائے گی۔ انہیں یہ موقع ہرگز نہ دینا چاہیے، اس میں تیرے لیے ذلت ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ سب تیرے حکم پر سر جھکا دیں، تو چاہے تو انہیں سزا دے، چاہے تو نہ دے۔ اور خدا کی قسم، میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ حسین اور عمرو بن سعد رات بھر بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہیں۔ شمر کے الفاظ سن کر ابن زیاد نے کہا، ٹھیک ہے، اچھی رائے دی تو نے۔ پھر ابن زیاد نے خط لکھ کر شمر کو دیا اور کہا، ابن سعد سے کہو کہ اگر یہ سب لوگ میرے حکم پر سر جھکا دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں باندھ کر میرے پاس بھیج دے۔ اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کر، اور اگر ابن سعد نے ایسا ہی کیا کہ جیسا میں نے اسے ہدایت دی تھی تو ٹھیک، ورنہ تم ابن سعد پر حملہ کرنا اور اس کی گردن اڑا دینا، اس کا سر میرے پاس بھیج دینا، اور لشکر کی کمان تم خود سنبھال لینا۔ ابن سعد کے نام اس نے جو خط لکھا اس کے الفاظ یہ تھے، میں نے تجھے حسین کے مقابلے میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تو انہیں بچانے کی فکر کرے یا ان پر احسان کرے یا ان کی سلامتی منائے اور ان کی سفارش کرے۔ سن، اگر وہ اطاعت نہ کریں تو ان پر اس طرح لشکر کشی کرنا کہ سب کے سب قتل ہو جائیں، سب کے سر کاٹ لے۔ حسین جب قتل ہو جائیں تو ان کے سینے پر اور پشت پر سواروں کو دوڑا دے۔ اگر تجھے ایسا کرنے سے انکار ہے تو لشکر سے علیحدہ ہو جانا، لشکر کو شمر پر چھوڑ دینا۔ شمر کو جب یہ حکم ملا تو اسے اپنے بھانجوں کی فکر ہو گئی۔ اس کے بھانجے حضرت امام حسین کے ساتھ تھے، چنانچہ شمر نے ان کے لیے ابن زیاد سے امان لکھوائی۔ امان کا حکم اس نے اپنے غلام کے ہاتھ روانہ کیا۔ غلام کا نام مان تھا۔ اس نے حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کے قریب جا کر ان لوگوں کو بلایا اور کہا، تمہارے ماموں شمر نے تمہارے لیے امان بھیجی ہے کہ تم چلے آؤ۔ ان جوانوں نے کہا، ہمارے ماموں کو ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا، ہمیں تم لوگوں کی امان کی ضرورت نہیں۔
ابن زیاد کی امان سے خدا کی امان بہتر ہے۔